الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا اور آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کی بات میں کوئی سچائی نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو چونکہ آپ علیہ السلام کے بعد اس دنیا نے تو چلنا تھا، آج 1400 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا کہ دنیا چل رہی ہے، کہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آج تک یہ دنیا قائم ہے اور آگے پتہ نہیں کتنے سال، کتنے 100 سال یہ دنیا چلتی ہے. تو چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نئی شریعت نے نہیں آنا اور کسی نئی امت نے نہیں آنا، تو یہی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور یہی کتاب یعنی کلام اللہ شریف قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے. تو اب چونکہ یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں صحابہ کرام کی جماعت عطا فرمائی اور صحابہ کرام سے ہمیں علم ملا اور اس علم کو صحابہ کرام سے تابعین نے لیا اور تابعین سے پھر تبع تابعین نے لیا. اسی طرح سے علماء کرام اس دین کو لیتے لیتے آج یہ دور پہنچ گیا کہ آج آپ علیہ السلام کے دین کے لینے والے، آپ علیہ السلام کا نام لینے والے یہ علماء ہیں. ہمیں انسان بنانے والے علماء ہیں، ہمیں انسان بنانے والے یہ علماء ہیں. اگر آپ کسی صحیح العقیدہ، کسی صحیح العقل شخص سے پوچھو گے، جو عقل رکھتا ہو اس سے اگر آپ پوچھو گے کہ مجھے دنیاوی علم حاصل کرنا ہے تو میں کہاں جاؤں، تو کہے گا کیا فلاں اسکول میں بچے کو داخل کرا دو، اس کے بعد پھر فلاں کالج میں داخلہ دلا دو، اس کے بعد پھر فلاں یونیورسٹی میں داخلہ دلا دو، تو یہ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا ان اداروں سے علم حاصل کر کے وہ انسان بنے گا، تو اس کی کوئی گارنٹی آپ کو نہیں دے گا کہ وہ انسان بنے یا نہ بنے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مجھے اپنی اولاد کو انسان بنانا ہے، مجھے اپنی اولاد کو انسان بنانا ہے تو میں کیا کروں؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انسان تو سارے ہی ہیں، انسان تو سارے ہیں، پھر انسان کو انسان بنانے کی بات کہاں سے آ گئی؟
مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر اپنے شاگرد کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے، وہ اونچائی والی منزل پر تھے اور نیچے بازار تھا، لوگ آ جا رہے تھے، سودا سلف خرید رہے تھے، اپنی اپنی ضروریات کا سامان خرید رہے تھے اور بیچ رہے تھے۔ تو اس پر احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، تم کسے دیکھ رہے ہو، تم کسے دیکھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضرت میں نیچے بازار ہے اور میں انسانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بات سمجھنے کی ہے کہ نیچے بازار ہے، انسان موجود ہیں، خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کسے دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت میں تو انسانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس پر مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسانوں کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں ہے انسان، کہاں ہے انسان؟ تو کہنے لگے کہ یہ انسان ہے نا، نیچے جو لوگ ہیں وہ تو انسان ہیں۔ تو حضرت نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے سر پر رکھ دی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا ہے نیچے، تو کوئی کس شکل کا جانور ہے تو کوئی کس شکل کا جانور ہے، کسی کی کیا نوعیت ہے، کسی کی کیا نوعیت ہے۔ اب ان کو خیال آیا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، حضرت نے مجھے ٹوپی پہنا دی ہے، یہ تصوف کی باتیں ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ حضرت نے مجھے ٹوپی پہنا دی ہے، اب میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کس شکل کا جانور ہوں۔ جب وہ اپنی طرف نظر کرنے لگے تو حضرت نے اس کی ٹوپی اتار دی۔ تو جانور کیوں نظر آنے لگے؟ دراصل ان کے اندر صفات جانوروں والی آ چکی تھی۔ کیسے آ گئی تھی؟ کہ اگر کوئی انسان حوث اختیار کرتا ہے، اگر کوئی انسان حوث اختیار کرتا ہے تو وہ کتے کی سی شکل اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی حوث اختیار کرتا ہے، مال کی لالچ ہے، حوث ہے، کتے کو آپ دیکھو کہ اگر اس کے پاس بہت سارا کھانا رکھا ہوا لیکن پھر بھی اگر کوئی دوسرا کتا آئے گا تو اس کو بھونک کر بھگا دے، پتہ ہے میں نہیں کھا سکوں گا، نہیں کھا، حوث ہے۔ تو حضرت کہتے تھے کہ اگر تمہیں انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ، انسان بننا ہے تو میرے پاس آؤ۔ اسی طرح سے اگر کوئی مکاری اور عیاری اختیار کرتا ہے تو اس کی شکل لومڑی کسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کو انسان بننا بڑی بات ہے کہ انسان در حقیقت انسان بن جائے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنی صفات تبدیل کر دی ہے۔ ہمیں لالچ آ گئی، ہمارے اندر حرص آ گئی، ہمارے اندر چالاکی آ گئی، مکاری آ گئی۔ تو حضرت کہتے تھے انسان بننا ہے تو میرے پاس۔ تو انسان کو انسان بنانے والے علماء ہیں، انسان کو انسان بنانے والے علماء ہیں۔ یہ دنیاوی تعلیم سے انسان نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک ہنر ہے جو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ انبیاء کے وارث، اور آج ان کی کتنی تذلیل کی جا رہی ہے، اور آج کس طرح سے بے دردی سے انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ تو علماء کے وارث ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ انہوں نے انبیاء کی وراثت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ انبیاء کی وراثت سے کیا مراد ہے؟ کتنا مال ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے؟ نہیں، انبیاء کی میراث تو در حقیقت علم ہے۔ انبیاء کی میراث در حقیقت علم ہے۔ جو انبیاء کی میراث ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریف لے گئے بازار کی طرف، تو لوگ اپنی خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اپنے خرید و فروخت میں مصروف ہیں، تو ان سے کہا
کہ تم لوگ یہاں اپنے کام میں لگے ہوئے ہو اور وہاں مسجد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہاں اپنے کام میں لگے ہو اور وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو نبی کی میراث کون چھوڑے گا؟ نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، خبر دینے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو لوگ بھاگ پڑے مسجد کی طرف کہ ہمارے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، ہمارے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ بھاگ کر مسجد کی طرف چلے گئے۔ مسجد سے واپس لائے۔ وہ لوگ جب مسجد کی طرف گئے اور مسجد کی طرف سے واپس آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہاں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہ اپنا کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے ہیں کہ میرے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ نبی کی میراث سے کچھ مل جائے۔ آ کر کہنے لگے وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے حضرت وہاں تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تو کچھ لوگ کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہاں تو کچھ لوگ شرعی مسائل پر بحث کر رہے، حرام حلال پر بحث کر رہے، باتیں کر رہے ہیں اس پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو نبی کی میراث ہے، یہی تو نبی کا ترکہ ہے جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ یعنی جو بحث مباحثہ چل رہا ہے حلال حرام کا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جب یہ لوگ ان باتوں کو ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں یہی تو نبی کی میراث ہے، کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ یہی نبی کی میراث ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ علیہ السلام کا قول بتایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہوں نے پوری زندگی لگا دی اس علم کے سیکھنے کے لیے، پہلا دن جب مدرسے گئے ہیں اور الف پڑھنا شروع کیا ہے، بیٹا پڑھو، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لایا ہوا قرآن سکھا رہے، ہمارے نبی کا لایا ہوا قرآن ہے، سیکھو۔ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے موسم سے بھی متاثر نہیں ہو رہے۔ بولے صاحب آج تو موسم کچھ تبدیل ہے، آج ہم بچے کو نہ بھیجیں، نہیں بھیجو آج۔ مولوی صاحب آج تو شادی میں جانا ہے، نہیں بھیجو آپ۔ مولوی صاحب آج تو طبیعت خراب ہے، نہیں آپ بھیجو، تھوڑی بہت طبیعت خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مولوی تو پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوتا ہے، چھٹی اس کی کتاب میں ہوتی نہیں ہے، بھیجو اس کو۔ وہ بچہ الف با تا پڑھنے لگتا ہے، پھر ناظرہ پڑھنے لگتا ہے، اس قرآن کو سمجھنے لگتا ہے، پھر اسے قرآن کے علوم سکھائے جاتے ہیں کہ دیکھیں الحمد کا معنی یہ ہے، اور الحمد الف لام اس لیے آتا ہے کہ کسی چیز کو خاص کر دیتا ہے، اللہ کی تعریف خاص ہے،
یہاں اسی لیے الف لام لے کر آئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو عالمین کا رب ہے، سیکھو اسے۔ علماء سکھاتے ہیں کہ یہ سیکھو، تم نے اب قاعدہ پڑھ لیا، تم نے اب قرآن پڑھ لیا، اب قرآن کے معنی اور مطالب سمجھو، اب ان کی گہرائیوں کو سمجھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، میرا رب کیا کہتا ہے، اسے سمجھو۔ میرا رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، معنی ہم کس سے پوچھیں؟ معنی علماء سے جا کر پوچھتے ہیں، ہم علماء سے جا کر پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ پھر وہ الحمد کا معنی سمجھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کا معنی سمجھتے ہیں، پھر قرآن کے مطالب کو سمجھتے ہیں، پھر قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، پھر اس کے اندر سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جس نے الف با سے شروع کیا، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے آگے اس کے معنی و مطالب میں غور کیا ہے، جس نے احادیث کو سمجھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اقوال مبارکہ کو سمجھا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، کون سی جگہ پر آپ علیہ السلام کے قول پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے، اور کون سے مقام پر آپ علیہ السلام کے قول پر عمل کرنا احسن و اعلیٰ ہے، اور کون سے مقام پر آپ علیہ السلام کو کے اقوال کو کس طرح سے لینا ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ یہ ساری زندگی سیکھتے ہیں، ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی حد تک ان کی دستار بندی کر دی جاتی ہے کہ اب تم اس قابل ہو گئے کہ ہم تمہاری دستار بندی کر دیں، اب جاؤ، سیکھنے کا مقام ختم نہیں ہوا، اپنے طور پر مطالعہ کرتے رہو، کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو استاد سے آ کے پوچھ لو، پڑھ لینے کے بعد بھی تم وسیع مطالعہ کرتے رہو، دیکھتے رہو، پھر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو استاد سے پوچھو، اور جاؤ جا کے لوگوں کی خدمت کرو، جاؤ جا کر، کیونکہ اب پڑھ چکے ہو، اب عالم بن چکے ہو، اب مفتی بن چکے ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عہدہ مل جائے گا تمہیں، لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہوگی، کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں، اور اب جاؤ، اب تم نے علم دین سیکھا ہے، اب جا کے لوگوں میں محنت کرو اور انہیں علم دین سکھاؤ، انہیں حرام اور حلال بتاؤ، سب کچھ کرو، ان کی زندگیاں درست کرو، ان کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق بتاؤ کہ کیا ہے وہ، صحابہ کرام کی زندگی انہیں بتاؤ کہ کیا ہے، اتنے احسانات کہ انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی، اپنا بچپن اس میں لگا دیا، اپنی جوانی لگا دی، کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اپنا بچپن لگا دیا، اپنی جوانی لگا دی، آگے چل کر یہاں تک کہ موت آ جائے، ساری زندگی لگا دی۔ مولانا عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا عبداللہ حلیم چشتی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، تو وہ بیمار تھے، اسپتال میں تھے، تو ڈاکٹر نے پوچھا ان سے کہ حضرت آپ کا کیا جی چاہتا ہے، حضرت آپ کا کیا جی چاہتا ہے، مریض سے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا طبیعت چاہتی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے جوس پلا دو، کوئی کہتا ہے مجھے یہ کر دو۔ ایک مرتبہ میں ایک اسپتال میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے فروٹ چاٹ لا کے دو، مجھے فروٹ چاٹ لا کے دو، تو بہرحال وہ میں نے لا کے انہیں دیے۔ تو عبدالحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت بڑے اللہ والے تھے، اور اللہ نے بڑا مقام علمی اعتبار سے ان کو دیا تھا، جامعۃ الرشید میں بھی پڑھاتے تھے، جنرل ٹاؤن میں بھی پڑھاتے تھے، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کا کیا جی چاہتا ہے، کہنے لگے مطالعہ اور مدرسہ۔ طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آپ کا دل کیا چاہتا ہے، کہنے لگے کہ مطالعہ اور مدرسہ، اللہ کے نبی کی باتیں پڑھنا، ان مسائل کا پڑھنا
اور مدرسے جانا یہ میرا جی چاہتا ہے، یہ جی چاہتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یقین کرو جہاں جس چیز کی قدر نہیں ہوتی اللہ اس چیز کو چھین لیتا ہے، جہاں جس چیز کی قدر نہ ہو اللہ اس چیز کو لے لیتا ہے۔ اللہ کے واسطے علماء کی قدر کر لو، اللہ کے واسطے علماء کی قدر کر لو۔ حضرت کو شہید کیا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ میں یقین کرتا ہوں، اللہ سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ فرشتے نازل ہوئے ہوں گے ان کی موت کے وقت، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان الذين قالوا ربنا الله، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔ اس بات کو مختصر انداز میں سمجھ لو، ان الذين قالوا ربنا الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ایک بات، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ایک بات، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے دو باتیں۔ تو ہم تو سبھی مانتے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اصل بات تو استقامت کی ہے، جمنے کی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ مجھے دوبارہ پھر کسی اور سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ بتانے والے کون؟ آپ علیہ السلام۔ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ بس دو باتیں، اللہ پر ایمان لایا، اس پر جم گیا، جم جانا۔ یہاں کیا ہے قرآن میں؟ قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہو اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم جاؤ۔ استقامت کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اوامر اور نواہی پر جم جانا اور پھر لومڑی کی طرح ادھر ادھر فرار نہ ہونا۔ اللہ کے اوامر اور نواہی پر جم جانا۔ اوامر اللہ کے امور، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے اوامر۔ نواہی، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اس پر جم جانا۔ اچھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت مولانا عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے نازل ہوں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت یہ فرشتے نازل ہوں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور کیا کہیں گے؟ وہ مرنے والے سے کہیں گے اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، اے عادل خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور اے عادل خان غم نہ کرو۔ اللہ سے امید ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ پھر میں کیا کہوں؟ آگے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی میں، فرشتے کہتے ہیں ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھی تھے، اور آخری زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست تھے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اور فرشتے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب یہ کلام ہے تو اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ راضی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہم باہر نکل کے ان سے لڑ نہیں سکتے جنہوں نے شہید کیا ہے، ہم ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا سکتے، ہم ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم دعا تو کر سکتے،
ہم علماء کی حفاظت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے مغفرت کی دعا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے، میں یہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں علماء کرام کو یاد رکھیں، شہداء کو یاد رکھیں، اور موجود ہیں جو اس وقت اس دنیا میں جو محسنین موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔